اپنے جو پرسنل ڈینٹسٹ ہے اور جو صدر ہے عارف الوی، اس کی زبان میں گینگ ریپ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی پولیس فوج سے تعلق رکھنے والے عام سپاہی کو بھی اس کے کمانڈنگ افسر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ دوستو، ریٹائر ہونے کے بعد پچھلی عمر میں ایک عام آدمی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ یہ راشد مراد صاحب ہیں، اس عمر میں یہ ایک چور کو اللہ کا ولی ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے۔ سب سے پہلے تو ان کی زبان دیکھ لیں، اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ویل، ان پہ گلا بھی نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ کی پارٹی سے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ان کی پارٹی میں۔ اور یہ جو بیانیہ ہے نون لیگ کا کہ ملک میں آرمی رول کر رہی ہے، کھٹ پتلی حکومت اینڈ آل، آج میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ دوستو، عمران خان نے 22 سال محنت کی ہے، ایک پارٹی بنائی۔ ہم جیسے بچے جو اس وقت جب انہوں نے شروعات کی تھی تو ایک بلڈنگ میں کھڑے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کیسے پارٹی بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جب یہ جوان ہوں گے تو تب میری پارٹی بنے گی۔ اور الحمدللہ آج اس ملک کا ہر باشعور آدمی عمران خان کا ساتھ دیتا ہے۔ 2018 میں عمران خان ہمارا انتخاب تھا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی پالیسیز، اس کی سچائی، اس ملک کے ساتھ وفاداری، 2023 میں ہماری ضد ہوگا عمران خان۔ عمران خان اپنے بلبوتے پہ آیا ہے، اپنی محنت پر آیا ہے، اپنی سچائی پر اور محب وطن ہونے کی وجہ سے عوام کے دلوں میں ہے، نہ کہ کسی کے تلوے چاٹ کر آیا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ایک ناکام انسان اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، یہ ایک ناکام انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت کرنے کے بعد، قوم کو 30,000 ارب کا مقروض کرنے کے بعد، بوریوں میں پیسے بھر بھر کے لے جا کے منی لانڈرنگ کرنے کے بعد، پیناما میں اربوں کی جائیدادیں بنانے کے بعد، یہ نااہل خاندان جو ہے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکا تھا، جسے نظر آ رہا تھا کہ اپنی کرپٹ اور غلیظ سیاست کی وجہ سے عوام ان کو پہچاننے لگی ہے، تو انہوں نے الزام دھر دیا ہے کہ کوئی خفیہ طاقتیں ہیں جو اس ملک میں حکومتیں لے کر کے آتی ہیں۔ Let me give you a simple example۔ کل جو پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی تھی، اس کے بعد 2 اپوزیشن لیڈر بلاول اور وہ آصف، کیا نام ہے وہ بدتمیز آدمی کا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ فرمائشی تقریر تھی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ Listen to me carefully every پاکستانی، I'm telling you، آپ ہی کے الفاظ 2 منٹ کے لیے سپوز کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ فرمائشی تقریر تھی، پاکستان کی ترقی جس میں بیان کی گئی ہے، پاکستان کے ساتھ مخلصی جس تقریر میں بیان کی گئی ہے، یہ تقریر سن کر اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو it means he is a patriotic۔ It means they are patriotic and you guys are thieves۔ آپ لوگ چور ہو، یہ آپ کا ہی بیانیہ میں آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ فرمائشی تقریر تھی، کسی کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور پاکستان کی ترقی کی بات ہوتے ہوئے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ تو پھر کون نہیں ہے پاکستان کے ساتھ مخلص؟ آپ جیسے لوگ یہ تنہی پہ پتلون رکھ کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسمبلی میں بات کرنے کے لیے۔ ہم نے ووٹ دیا عمران خان کو، ہم نے اوتھ لیتے ہوئے دیکھا عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ عمران خان ہوتے ہیں، فیصلے لینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں ٹی وی پہ۔ یہ بیچ میں سے طاقت، کون سی خفیہ طاقت اور کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے یار؟ یہ عجیب سا بیانیہ عوام کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے۔ ارے آپ کے میاں صاحب ڈیل کر کے مشرف سے سعودی عرب میں بیٹھے رہے ہیں، ڈیل تو اس نے کی تھی۔ آج انگلینڈ میں تمہارے منہ پہ کالک مل کر کے بیٹھے ہوئے وہ ڈیل تو انہوں نے کی تھی۔ سوائے اس کے اور کوئی سچائی نہیں ہے ان کی اس بات میں کہ اپنی ناکامیاں چھپا کر اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی میسج۔